کپتان کے لیے سائفر کیس کے اندر بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کپتان کو 11 جنوری تک جو ہے اس میں سٹے مل گیا۔ اس حوالے سے اب کپتان کو ایک بڑا ریلیف جو ہے ابھی تک ملا ہے۔ آج نقطے اٹھائے گئے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ سائفر کیس کے اندر مزید پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہر گھر میں جو آواز ہے وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کی بیٹھے بٹھائے الیکشن کمپین عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اب تک جو ہے 100 سے زائد سروے ہو چکے ہیں مختلف جگہ پر، مختلف لوگوں کی طرف سے جو بھی سروے ہوئے ہیں ان سب سروے رپورٹس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے۔ یہ کہنا بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ دیگر جماعتیں بلے کے نشان آنے کے بعد الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بڑی خبریں آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف، بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ بڑی خوشخبری کیا ہے یہ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سائفر کیس میں کپتان کے لیے سب سے اچھی خبر آ گئی ہے، اس حوالے سے بھی آج کے ویلاگ میں تفصیلی بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا ہے، 11 جنوری تک سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ کیا آج کی پروسیڈنگ رہی، اس حوالے سے بھی تفصیلی خبر آپ کو دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کو 12 مقدمات کے اندر جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی کی کمپین عروج پر پہنچ گئی ہے۔ کیسے پہنچ گئی ہے یہ بھی آج کے ویلاگ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، MQM سب کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ کیا واقعہ ہی 8 فروری کو جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ ہو پائیں گے؟ ابھی تک کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے تو ہر صورت انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن یہ خدشات کیوں بار بار بیچ میں آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک، آج کی تاریخ تک جو ہے 100 سے زائد سروے رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور سب کی سب سروے رپورٹس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے۔ یہ کیا سٹوری ہے یہ بھی آج کے ویلاگ کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے بانی چیئرمین کپتان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، سائفر کیس کے حوالے سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑا کیس تھا جس میں جسٹس گل حسن صاحب جو ہیں، اورنگزیب صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کو جو ہے وہ سنا اور اس کے اندر جو ہے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ دیا ہے۔ اور سائفر کیس کے حوالے سے یہ تھا کہ جناب اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، اس کا جیل ٹرائل جو ہو رہا ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے، اس کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ میڈیا کے جن دوستوں کو بھیجا جاتا ہے وہ بھی مرضی کے 2-3 لوگ بھیجے جاتے ہیں جو باہر آ کر رپورٹنگ بھی نہیں کرتے، بتاتے بھی نہیں ہیں کہ اندر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو رپورٹرز ہیں اس حوالے سے بھی ان کی جانب سے بھی خدشات کا اظہار جو ہے وہ بارہا دفعہ جو ہے وہ کیا جاتا رہا۔ آج بھی جو بات ہوئی وہاں پر جو دلائل دیے گئے اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب تمام میڈیا کو اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاتی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کیمرہ رکھی جاتی ہیں لیکن وہ اوپن بات میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ لیکن بہت سے سوالات تھے جو کہ وہاں پر اٹھائے گئے جس کے اوپر جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا، جج صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو بھیج دیں، یہ آ جائے یہ آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا۔ اوپن ٹرائل سب کے لیے ہوتا ہے، جو چاہے وہ آ سکتا ہے۔ جیل کے اندر بھی اگر ٹرائل ہو رہا ہے اور اوپن ٹرائل ہو رہا ہے تو سب کو اس حوالے سے اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو میڈیا کے دوست تھے انہوں نے بھی بتایا کہ جناب ایسا نہیں ہے، ان کو بہت زیادہ وہاں باہر جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ان کے نام جو ہے اور موجود ہونے کے باوجود ان کو اندر نہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ہیں جو اٹھائی گئیں۔ آج کپتان کے لیے سائفر کیس کے اندر بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کپتان کو 11 جنوری تک جو ہے اس میں سٹے مل گیا ہے، حکم امتناع جو ہے وہ آ گیا ہے، سائفر کیس کو روک دیا گیا ہے اس کا ٹرائل جو ہے۔ اور اب اس حوالے سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ ان کیمرہ ٹرائل ہوگا، جیل ٹرائل ہوگا، اوپن ٹرائل ہوگا۔ اس حوالے سے اب کپتان کو ایک بڑا ریلیف جو ہے ابھی تک ملا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ جو ہے سائفر کیس کو چلایا جا رہا تھا، اب اسی سپیڈ کے ساتھ ایک لمبا بریک
بریک جو ہے اس میں آیا ہے آج، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 جنوری تک اس کے اندر جو ہے وہ سٹے ہے، اور اس میں بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ بھی جو بانی چیئرمین ہیں ان کے وکلا کی جانب سے اٹھائی گئیں، سوالات اٹھائے گئے کہ سائفر کیس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے، اصل سائفر کہاں پہ ہے، سائفر جو لہرایا گیا تھا، اس حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آئیں جس سے ایسا لگتا ہے، پہلے ہی رپورٹرز جو ہیں وہ بتانا شروع ہو چکے تھے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ سٹے جو ہے وہ مل جائے گا، اور وہی ہوا کہ اس میں جو ہے سٹے دے دیا گیا ہے، اور اب اس میں کپتان کے لیے مزید آسانی ہوگی کیونکہ پہلے ہی سائفر کیس کے اندر ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے۔ اب جو آج نقطے اٹھائے گئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ سائفر کیس کے اندر مزید پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو یقینی طور پر عدالت جو ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، تو 12 مقدمات کے اندر ان کو آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے، جو ان کا جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے، اور جس طرح سے کل شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا، جس طرح سے ان کو دھکے دیے گئے، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تذلیل ہوئی ہے کہ سابق وزیر خارجہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی جنہیں اپنے الیکشن کے لیے، اپنے بچوں کے الیکشن کے لیے ایک باقاعدہ کمپین کرنی تھی، تو ان کے صرف 1-1.5-2 منٹ کی جو ویڈیو کال کی جو ایکسرسائز سامنے آئی، سوشل میڈیا پہ گئی، ان کی پوری کمپین بن گئی ہے، یعنی ہر گھر میں جو آواز ہے وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے، اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کی بیٹھے بٹھائے الیکشن کمپین عروج پر پہنچ گئی ہے، ان کے ساتھ ہمدردیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اب تک جو ہے 100 سے زائد سروے ہو چکے ہیں مختلف جگہ پر، مختلف لوگوں کی طرف سے جو بھی سروے ہوئے ہیں ان سب سروے رپورٹس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے، اور اب یقینی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ بلے کا نشان نہیں چھینا جا سکتا، کیونکہ جو انتخابات ہوئے تھے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئے تھے، اور اگر بلہ رہ گیا تو پھر کیا الیکشن ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ اہم حلقوں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے، لیکن ہم سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کوئی ایسی بات، کوئی ایسا وہام نہیں پیدا کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے ہم بارہا کہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن خدشات کا اظہار ضرور کیا جاتا ہے کہ اگر بلہ رہا تو بہت سی جماعتیں ہو سکتا ہے وہ یہی چاہیں کہ اب تو انتخابات نہ ہی ہوں تو اچھا ہے، کیونکہ جیتنے کے امکانات بہت مشکل دکھائی دیتے ہیں موجودہ سروے کی روشنی میں، اور یہ کہنا بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ دیگر جماعتیں بلے کے نشان آنے کے بعد الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں، الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر ان کو انتہائی پریشانی کا سامنا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو امیدوار ہی نہیں ہوں گے، لیکن اب ہر حلقے سے 3 سے 5 لوگ جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کر چکے ہیں، جمع کروا چکے ہیں، سیکیورٹی کا عمل جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے تائید کنندہ، تجویز کنندہ کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ موقف پاکستان تحریک انصاف نے اپنایا ہے۔ عدالت میں آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک بہت اہم ہیئرنگ جو ہے اسی توہین عدالت کے حوالے سے، جو کہ ان کے امیدواران کو جو ہے وہ نہیں دی جا رہی لیول پلینگ فیلڈ، لیکن آج کیونکہ اسلام آباد کے جو جج صاحب ہیں ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ آج کی کاز لسٹ جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے آج یہ سماعت نہیں ہو سکی۔ اگر یہ کل سماعت ہوتی ہے اس میں بھی بڑا فیصلہ، بڑا جو ہے اس حوالے سے ریمارکس آنے کی توقع ہے۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق مسلم لیگ نون اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنی ٹکٹوں کو جلد از جلد فائنل کیا جا سکے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، لسٹیں بنا لی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک اور درخواست دی گئی ہے جس میں کپتان کے ساتھ جو کمیٹی ہوگی 15 لوگ ہوں گے، وہ ملاقات کریں گے، مشاورت کریں گے، جس میں جو ہے سابق سپیکر اسد کیسر بھی شامل ہوں گے اور دیگر کمیٹی شامل ہوگی۔ اس حوالے سے جو درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے تاکہ ان کو پرمیشن ملے، کپتان سے مشاورت کی پرمیشن ملے، جس میں جو پولیس کے لوگ ہیں وہ نہ ہوں اور باقی لوگ بھی نہ ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔